نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ولولا کلمۃ سبقت من ربک لکان لزاما واجل مسمی۔ پارہ نمبر 16 سورہ طٰہٰ، رکوع نمبر 8، آیات نمبر 129، 130 اور 131۔ مذکورہ آیتوں میں فرمایا کہ اگر پروردگار کی طرف سے ایک بات طے نہ ہوتی، عذاب کا ایک وقت مقرر نہ ہوتا، لکانا لزاما، اور پھر اس کے بعد دشمنوں سے بچنے کے، ایذاؤں سے بچنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے دو اصول بتلا دیے کہ فاصبر علی ما یقولون، اور نمبر 2 وسبح بحمد ربک۔ فرمایا کہ ولولا کلمۃ سبقت من ربک، اور اگر نہ ہوتا حکم سبقت پہلے سے من ربک، تیرے رب کی طرف سے، لکان لزاما، تو عذاب لازم ہوتا، واجل مسمی، اور ایک میعاد مقرر، فاصبر، پس آپ صبر کیجئے، علی ما یقولون، ان باتوں پر جو وہ کہتے ہیں، وسبح بحمد ربک، اور تسبیح بیان کرے تعریف کے ساتھ رب کا، اپنے رب کی، قبل طلوع الشمس، سورج طلوع ہونے سے پہلے، وقبل غروبها، اور غروب ہونے سے پہلے، ومن آناء اللیل، اور کچھ اوقات میں رات کے، فسبح، پس تسبیح کرے، واطراف النہار، اور اطراف میں ان کے، لعلک ترضی، تاکہ تم خوش ہو جاؤ، ولا تمدن عینیک الی ما متعنا بہ، ولا تمدن، اور آپ نہ دوڑائے، عینیک، اپنی نظر، الی ما، ان چیزوں کی طرف، متعنا بہ، کہ فائدہ دیا ہے ہم نے ان سے، ازواجاً، مختلف لوگوں کو، منہم، ان میں سے، زہرۃ الحیات الدنیا، دنیا کی زندگانی کی آرائش، راحت، لنفتنہم، تاکہ ہم انہیں آزمائے، فیہ، اس میں، ورزق ربک، اور تیرے رب کا رزق، خیر، بہتر ہے، وابقی، اور دیر پا ہے۔ آیات مذکورہ آیات نمبر 129 میں فرمایا کہ ولولا کلمۃ سبقت من ربک، اگر تیرے پروردگار کی طرف سے، رب العالمین کی طرف سے ایک بات پہلے طے نہ ہوتی، مقدر نہ ہوتی، عذاب کا ایک وقت مقدر نہ ہوتا، تو لکانا لزاما، تو عذاب ضرور نازل ہو جاتی، وَأَجَلٌ مُّسَمًّى،
اجل مسمى کا عطف کانا کے ضمیر مستتر پر ہو رہا ہے، لیکن بہتر اور مناسب یہ ہے کہ اجل مسمى کا عطف کلمتن پر ہو، اور تقدیر عبارت یوں ہوگی کہ اے لولا اجل مسمى لکان الاہلاک لازما لہم، اور کانا کی خبر یعنی لازمن کے ذریعے جو فصل آیا ہے وہ قائم مقام ہے تاکید کی۔ فاصبر علی ما یقولون، پس آپ صبر کیجئے ان باتوں پر جو کفار، فجار، مشرکین، منکرین کہتے ہیں۔ اور یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو برے برے کلمات سے یاد کرتے ہیں، کبھی ساحر کہتے ہیں، کبھی شاعر کہتے ہیں، کبھی کاذب کہتے ہیں، اور ان اہل کفر کی طرف سے آپ کو جو ایذائیں پہنچ رہی ہے، اس کا علاج قرآن کریم نے دو چیزیں بتلائی۔ نمبر ایک، آپ ان بدبختوں کی طرف التفات مت کریں، توجہ نہ دے، صبر کیجئے۔ اور دوسری بات، فسبح بحمد ربک، اپنے رب کی تسبیح بیان کرے۔ مطلب یا خلاصہ کلام یہ ہے کہ اللہ کی طرف سے دشمنوں کی ایذاؤں کا علاج صبر ہے اور اللہ کی یاد ہے۔ دنیا اور دنیاوی زندگی میں ہر شخص کا کوئی نہ کوئی دشمن ہوتا ہے۔ دشمن کتنا ہی ضعیف اور کمزور کیوں نہ ہو، اپنے مخالف کو کچھ نہ کچھ ایذا کسی بھی زاویہ سے، کسی بھی لحاظ سے نقصان پہنچاتا ہے۔ بے شک دشمن کھل کر سامنا نہ کرے، لیکن ایذا پہنچانے کی فکر یہ دشمن ہر وقت دل و دماغ میں رکھتا ہے۔ قرآن کریم نے بہترین کامیاب ترین نسخہ بتلا دیا۔ نمبر ایک، صبر کرو۔ نمبر دو، اپنے نفس کو قابو میں رکھو۔ صبر کرو، اور صبر کے ذیل میں، ضمن میں صبر کا تقاضا یہ ہے کہ اپنے نفس کو قابو میں رکھو، انتقام کی فکر نہ کرو۔ اور دوسرا نسخہ اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا کہ اللہ کی عبادت کرو، اللہ کی طرف اپنی تمام توجہات متوجہ کرو، اللہ کی یاد میں مشغول اور مصروف رہو۔ اور فسبح اگرچہ اس لفظ میں عموم ہے، لیکن حضرات مفسرین نے بئی مقام نماز کے معنی پر مراد لیا ہے، اور اگلی آیت اس کی دلیل ہے۔ سیاق الکلام کی دلالت کے اساس اور بنیاد پر اگلی آیت میں نمازوں کے اوقات متعین کر کے بھی بتلا دی۔ قبل طلوع الشمس سے مراد فجر اور فجر ہے، اور قبل غروبها سے مراد نماز ظہر اور عصر ہے، اور آناء اللیل سے مراد رات کی نمازیں ہے جو مغرب ہے، اور عشاء کی نمازیں ہے، یہاں تک کہ اطراف النہار میں اس کی تاکید ہے۔ لعلک ترضی، امید ہے آپ خوش ہو جائیں گے اس سے۔
اس ثواب سے آپ خوش ہو جائیں گے جو ثواب آپ کو بروز قیامت ملے گی، شفاعت سے جو بروز قیامت آپ کے قدر ہوگی، جو شفاعت آپ کے مقدر ہے، مقام محمود آپ کو جو ملے گی، یقیناً اس سے آپ خوش ہوں گے۔ لہذا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ اپنی تمام تر توجہات معبود حقیقی کی طرف متوجہ کیجیے، لوگوں کی باتوں کی فکر چھوڑ دے، اور پھر اس میں امت کو تعلیم ہے کہ مخالف اظہار ثانی کے مقابلے میں جو مخالفین آپ کو اذیتیں دیتے ہیں، تکالیف دیتے ہیں، اس کے مقابلے میں آپ صبر کیجئے، اللہ کی طرف اپنی توجہ اعضاء، دماغ اور دل متوجہ کرے، خشوع اور خضوع کا مظاہرہ کرے۔ اور آیت نمبر 131 میں فرمایا وَلَا تَمُدَّنَّ عَيْنَيْكَ إِلَىٰ مَا مَتَّعْنَا بِهِ، آپ ہرگز ان چیزوں کی طرف آنکھ اٹھا کر مت دیکھے، جیسا کہ ابھی تک آپ نے دیکھا نہیں ہے، کبھی آپ ان مالداروں سے، ان وڈیروں سے، سرداروں سے آپ متاثر نہیں ہوئے ہیں، اور ظاہر ہے کہ یہ خطاب ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو، لیکن تعلیم ہے امت کو کہ امت کا ہر فرد، یہود، نصارہ، مشرکین، کفار، منافقین، کہ یہ جو دنیاوی زیب و زینت ہے، آرائش زیبائش ہے، مال و دولت ہے، ان کی طرف مت دیکھے، کیونکہ یہ دنیاوی رونق اور اس طرح کے جو مال و دولت ہے یہ سب فانی ہے، یہ عیش و عشرت چند روز کی، چند دنوں کی ہے۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ تعالیٰ نے آپ کو اور آپ کی وساطت سے مومنین صالحین کو جو جس نعمت سے سرفراز فرمایا ہے وہ بہت بڑی نعمت ہے، ایمان کی نعمت اللہ کی تمام نعمتوں میں سب سے بڑی نعمت ہے۔ وَلِلَّهُ يَمُنُّ عَلَيْكُمْ أَنْ هَدَاكُمْ لِلْإِيمَانِ، اور یہ نعمت بہت زیادہ بہتر ہے اس دنیاوی رونق حیات سے، دنیاوی زیبائش نمایت سے۔ ایمان کی نعمت اور دولت ہر لحاظ اور ہر زاویہ سے بہتر ہے۔ دنیا میں کفار فجار کے عیش و عشرت، دولت و حشمش، دولت ہے، حشمت ہے، یہ ہمیشہ کے لیے اس شخص کے لیے سوال بنتی رہتی ہے، اور ہمیشہ کے لیے جو ہمارے مسلمان طبقہ ہے جو احساس کمتری کی شکار ہے۔ مسلمان کو احساس کمتری کا شکار نہیں ہونا چاہیے۔ پھر سوالات کرتے ہیں مختلف محفلوں میں، مجلسوں میں، حلقوں میں، کہ جب یہ کافر فاجر اللہ کے نزدیک مبغوض ہے، ذلیل ہے، تو ان کے پاس یہ نعمت ہے، یہ دولت، یہ گاڑیاں، یہ کوٹیاں، یہ بنگلے، یہ وزارت ہے، یہ کیسی ہے اور کیوں ہے؟ اور مسلمانوں کے مقدر میں غربت کیوں ہے، افلاس کیوں ہے؟ یہاں تک کہ سیدنا عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالی عنہ، فاروق اعظم جیسے علی قدر، شجاعت کا پیکر، وہ بھی یہ سوال کیا ایک دفعہ رسول اللہ مبارک صلی اللہ علیہ وسلم سے، اور وہ وقت ایسا تھا کہ جس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حجرہ خاص میں تشریف لائے، جہاں پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خلوت میں تھے، خلوت گزین تھے،
رسول اللہ مبارک صلی اللہ علیہ وسلم نے موٹی موٹی تیلیوں کی جو بوری ہے اس پر رسول اللہ مبارک صلی اللہ علیہ وسلم لیٹے ہوئے تھے، اور ان تیلیوں کے نشانات رسول اللہ مبارک صلی اللہ علیہ وسلم کے بدن مبارک پر جو تھے وہ کڑے ہو گئے تھے۔ تو عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالی عنہ بے اختیار رو پڑے اور عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ کسریٰ و قیصر اور ان کے امراء وزراء کیسی کیسی نعمتوں میں ہے، کیسی کیسی راحتوں میں ہے، اور یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ ساری مخلوقات میں اللہ کا محبوب ترین رسول ہے، منتخب رسول ہے، اللہ کا پسندیدہ بندہ ہے، اور یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی معیشت کا یہ حال ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے ابن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کہ اب تک تم کو یہ شک اور شبہ ہے، آپ اس شک اور شبہ میں مبتلا ہو کہ یہ جو لوگ ہیں جن کی لذات محبوبات اللہ نے ان لوگوں کو اسی دنیا میں دی ہے، سن لو آخرت میں ان کا کوئی حصہ نہیں ہے، وہاں تو عذاب ہی عذاب ہوگا۔ یہی وجہ تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا کی زیب و زینت، راحت طلبی سے بالکل بھی نیاز تھی، آرائش زیبائش سے بے تعلق زندگی کو پسند فرماتے تھے۔ باوجود اس کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پوری قوت اور طاقت حاصل تھی کہ اپنے لیے بہتر سے بہتر راحت کا سامان جمع کر لیتے، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیشہ غریبوں کو، فقیروں کو ساتھ دیا ہے، غریبوں پر خرچ کیا ہے، فقیروں پر خرچ کیا ہے، اپنے لیے کچھ نہیں چھوڑا ہے۔ اور ابن ابی حاتم نے بروایت ابو سعید الخدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت نقل کی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان اخوف ما اخاف علیکم ما یفتح اللہ لکم من زہرۃ الدنیا، مجھے تم لوگوں کے بارے میں جس چیز کا سب سے زیادہ خوف ہے، خطرہ ہے، وہ دولت ہے، وہ زینت دنیا ہے جو تم پر کھول دی جائے گی۔ تم فتوحات کرو گے، مال و دولت، عیش و عشرت کے فروانی ہوگی، تو وہ صورت کچھ زیادہ خوش ہونے کی نہیں ہے، بلکہ وہ صورت ڈرانے کی چیز ہے۔ ایسا نہ ہو کہ مال و دولت، عیش و عشرت میں مبتلا ہو کر اللہ کی ذکر سے، اللہ کے احکامات سے غافل ہو جاؤ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو بھول جاؤ، نماز پڑھنا چھوڑ دو، دولت کے طلب میں عبادات چھوڑ دو، دولت کی لالچ میں اللہ کے دین کا کام چھوڑ دو۔ بھائی ورزق ربک خیر و ابقیٰ، آپ کے پروردگار سے جو آپ کا پروردگار آپ کو جو رزق دے گا بروز قیامت جنت میں دے گا، وہ بہتر ہے، وہ دائمی ہے، وہ بدرجہ بہتر ہے اس دنیاوی زیب و زینت سے۔ دنیا کی تو فانی زندگی ہے، مختصر سی زندگی ہے، ختم ہونے والی زندگی ہے۔ آخرت کی زندگی نہ ختم ہونے والی زندگی ہے، وہ باقی زندگی ہے۔ انما الدنیا فنا لیس للدنیا بقا، انما الدنیا وما فیہا کنسج العنکبوت، آیت چمن میں تیرے سیر گلشن کر چلے، سنبھالو مالی باغ اپنا، ہم تو اپنے گھر چلے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔